سجدہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 75 سورہ مومنون کے بعد، ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 32واں، 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سابقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلے صورت میں لقمان میں توحید کا اثبات کیا دلائل ثلاثہ کے ساتھ، کیا؟ تو اس صورت میں فرمایا جب دلائل ثلاثہ سے توحید ثابت ہو گئی تو یہ بھی عقیدہ رکھ لو کہ شفاعت قہری کسی کو حق حاصل نہیں ہے، کوئی اللہ سے زبردستی چھڑا بھی نہیں سکتا۔ تو صورت کا دعویٰ ہے نفی شفاعت قہریہ، کیا جی؟ نفی شفاعت قہریہ۔ یہ شرک اعتقادی کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ رد شرک اعتقادی اور نفی شفاعت قہریہ، ٹھیک ہو گیا؟ آؤ جی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل الکتاب، تنزیل مصدر ہے، مفعول کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتاری گئی ہے کتاب، ہاں اتاری گئی ہے کتاب، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں افطرا ہو، گھڑ لیا ہے اس کو اس نے، ٹھیک ہے نا؟ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے اس نے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تو حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر، تاکہ تو ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذیر، ان کو ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پا لیں۔ تو مشرکین مکہ مراد ہیں کہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی ڈرانے والا نہیں آیا، تو قرآن اس لیے بھیجا کہ آپ ڈرائیں ان کو۔ سورہ یاسین میں فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون، ان کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا، نبی رسول نہیں آیا، تو ہم نے آپ کو قرآن دے کے بھیجا تھا کہ آپ ان کو ڈرائیں، اور یہ لعلہم یہتدون، راہ پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، یعنی 6 حکموں کے ساتھ یا 6 دنوں کی مدت میں، ثم استوی علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر اپنی شان کے مطابق۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ہاں، عن من دونہ من امر اللہ، کیا؟ یعنی اللہ کے حکم سے تمہیں کوئی حمایتی نہیں بچا سکتا، کوئی سفارشی نہیں بچا سکتا۔ افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے امور کی، من السماء إِلَى الْأَرْضِ، آسمان سے زمین کی طرف۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان سے انتظامی فیصلے صادر کرتا ہے، زمین تک سب اسی کا انتظام چل رہا ہے۔ آسمان سے زمین تک سارے امور کی تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر یہ سارے امور اوپر سے آتے بھی اسی کی طرف سے ہیں اور سارے آخر میں جائیں گے بھی، سب کا انجام۔ تو فرمایا ثم یعرج الیہ، پھر چڑھیں گے اس کی طرف، فی یوم، ایسے دن میں، یہ سارے امور، سارے اعمال ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، ان سالوں میں سے جو تم گنتے ہو۔ کتنے؟ 1000 سال ہے کہ 50,000 سال بتلائے، تو مفسرین تطبیق یوں دیتے ہیں کہ جی یہاں تعداد بتلانا مقصود نہیں، اس دن کی بڑائی مقصود ہے، اور کئی فرماتے ہیں کہ جی
یہ تعداد لوگوں کے اعمال کے حساب سے ہے کیا؟ ہاں، کہ قیامت کا دن ان کے لیے 1000 کے برابر، کسی کے لیے 20,000 سال کے برابر، کسی کے لیے 1 لمحے کے برابر. سمجھا میرے؟ آگے ذالکا، یہ صفات والا، یہ پیچھے کس کی صفات بیان ہوئی؟ تو اشارہ ان کی طرف، یہ صفات والا عالم الغیب. ہاں، یہ صفات والا اللہ عالم الغیب، جو جاننے والا ہے غیب کو، عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کو، شہادت اور موجود کو، چھپی ہوئی اور ظاہر کو جاننے والا ہے. العزیز الرحیم، جو زبردست ہے مہربان ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر چیز کی پیدائش کو، ہر چیز کی پیدائش کو اس نے کیا کیا؟ اچھا کیا ہے. ہاں، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کیا ہے، آغاز کیا ہے انسان کی تخلیق کا من طین، مٹی سے. انسان کی تخلیق کا آغاز کس سے کیا؟ مٹی سے کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ٹھہرایا اس کی نسل کو، یا بنایا اس کی نسل کو، پیدا کیا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، چنے ہوئے حقیر پانی کے قطرے سے، چنے ہوئے حقیر پانی کے قطرے سے. سلالہ کہتے ہیں خلاصہ، کسی چیز سے نکالنا. ٹھیک ہے، تو مفسرین نے اردو میں مانا جوہر کیا. کیا؟ جوہر. تو مانا یوں کرتے ہیں، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو من سلالۃ من ماء مہین، رسوا حقیر پانی کے جوہر سے. ٹھیک ہے نا؟ آگے ثم سواہ، پھر اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونک دی اس میں اپنی طرف سے روح، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، وہ تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو. وقالوا، اور کہتے ہیں اذا ضللنا، کیا جب ہم گم ہو جائیں فی الارض، زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا ہم ہوں گے جدید تخلیق میں. مر گئے مٹی میں، مٹی ہو کے گم ہو گئے. عرب کہتے ہیں ظل اللبن فی الماء. کیا؟ ظل اللبن، دودھ پانی میں گم ہو گیا، یعنی رل مل گیا، پتہ چلتا. تو وہ بھی کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مٹی ہو کے گم ہو جائیں گے تو کیا ہم جدید تخلیق میں ہوں گے. بل ہم بلقاء، اللہ نے بل کا لفظ استعمال کیا، فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل بات یہ کہ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ورنہ یہ بات، ابھی یہ بھی کوئی بات ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آئے. یہ مان لو کہ پیدا کیا آسمان اللہ ہے، یہ مان لو کہ سورج اللہ نکالتا ہے، یہ مان لو کہ زمین سے اگاتا اللہ ہے. یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، یہ کوئی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ اپنی رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں وصول کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے تمہاری ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی، وہ وکل بکم، جو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر. وکلا، وکیل بنانا. وکیل کیا بنانا؟ کسی اپنے مقدمے کے لیے اس کو مقرر کرنا، کام سو. ٹھیک ہے جی، تو اس کو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے. ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم. ہاں، وکیل صاحب نے جب پکڑا اور اللہ کی عدالت میں پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو دیکھے گا مجرمین کو ناکسوا رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں. ربنا، سر نیچے کیے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لٹا دے دنیا میں کہ ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے. اللہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا.
اللہ سن بھی لیا ہے، اب پکا پکا یقین آ گیا، اللہ ٹھہر جاؤ، ابھی تھوڑا یقین اور بھی آنے والا، اس کھڈے میں جاؤ نا آ کے، ابھی کدھر واپس نہیں جانا، ابھی تمہارے یقین میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ ہاں اتنا آسان کام سمجھ لیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہیں تو دے دے ہر نفس کو اس کی ہدایت، توفیق، ہر نفس کو ہم توفیق دے دیں اور وہ راہ راست پہ چلے، لیکن حق القول منی، لیکن ثابت ہوگی یہ میری طرف سے بات، میری بات ثابت ہوگی۔ کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب سے، جن و انس سے میں جہنم کو بھر دوں گا، یہی بات ان پہ ثابت ہوگی۔ آگے فَذُوقُوا بچکھو بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ، بسبب اس کے کہ تم نے بھلا دیا لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، تو انا نسیناکم، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ مانا کیا کرو گے بھلا دیا کا؟ ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ ہاں جاؤ، ہم نے بھی تمہیں ترک کر دیا، بھولی ہوئی چیز کی طرف پھینک دیا ہے جہنم میں۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، چکھو ہمیشہ کا عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، بے شک ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے، تو خروا سجدا، گر پڑتے ہیں، سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ نصیحت سمجھ میں آئے تو گر پڑتے ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے جب قرآن سورہ یوسف کی آیت سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، کیا ہے؟ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب برادران یوسف علیہ السلام کو دیکھا مایوس ہوئے ان سے، خَلَصُوا نَجِيًّا، سرگوشی مشورے کرتے ہوئے جدا ہوئے۔ جب وہ دیہاتی نے یہ آیت سنی تو سجدے میں گر پڑا۔ کسی نے کہا بھائی کیوں سجدہ کیا ہے؟ کہتا ہے سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کی فصاحت کو سجدہ کیا ہے، کہ یہ مضمون اس آیت قرآنی کے علاوہ اگر کوئی بیان کرے گا تو اس لفظوں میں نہیں کر سکتا، اتنے لفظوں میں۔ یہ تو صرف اس نے ایک جھلک فصاحت کی دیکھی، اگر اس کی صداقت، اس کی ہدایت، اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف سنی تو وہ سجدے میں گر پڑا۔ تو جو سمجھ کے اس کو پڑھے گا اور اس کو نصیحت کی جائے گی تو وہ ضرور رب کے سامنے سر بسجود ہو جائے گا۔ آگے اور ایک دیہاتی کو اور کسی نے آیت پڑھی، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، تو وہ چیخ کے کہنے لگا، کہتا ہے أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْدِرُ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَا يَقْدِرُ الْبَشَرُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان اس جیسے کلام پہ قادر نہیں۔ صرف اتنے معنی کو غور سے سنا تو فرمایا جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیات سے تو گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور پاکی بیان کرتے ہیں بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ بھی کیا کر لینا؟ سجدہ کر لینا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، ان کے پہلو، عن المضاجع، خوابگاہوں سے، بستروں سے۔ کس سے؟ ہاں بستروں سے ان کی کروٹیں دور رہتی ہیں، ساری رات گزار دیتے ہیں بستر سے دور۔ کیا کرتے ہیں بستر سے دور؟ لوڈو کھیل کے، تاش کھیل کے؟ نہیں۔ ٹی وی کے سامنے خبریں سننے کے لیے؟ نہیں۔ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے
رب کو خوفا و طمعا، خوف کے ساتھ رب کی جلال عظمت کبریائی گرفت عذاب سزاؤں سے خوف رکھتے ہوئے، و طمعا رب کی رحمت کی آس لیے ہوئے، طمع لیے ہوئے، اللہ خوف سے بھی دو چار ہوں اللہ، اور تیری بارگاہ سے طمع اور امید لے کے آیا ہوں، اور رات کی گھڑیاں ہو، مخلوق سوئی ہوئی ہو تو رب مہربان بادشاہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر آج کل تو رمضان میں تو تقریباً ہر ہی بندہ اٹھتا ہے، خاص کر ان اوقات کو اپنے لیے قیمتی بنا لو بھائیو۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، دور رہتی ہیں ان کی کروٹیں، ان کے پہلو بستروں خوابگاہوں سے، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا و طمعا خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا ما اخفی لہم جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا۔ یعنی حقیقی علم تو اس کا اسی وقت ہوگا جب وہ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ ہاں آگے، جزان وہ یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کے سبب سے یہ ان کو ملا ہے۔ افمن کان مؤمنا کا بھلا وہ آدمی جو مومن ہو، کا من کان فاسقا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو۔ فاسق بمانے یہاں کافر، اللہ کے حکم سے نکلنے والا، تو کیا مومن فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ لا یستوون نہیں برابر، اما الذین یا وہ لوگ، اما الذین بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، فلہم جنات المأوی ان کے لیے جنت المأوی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو مأوی کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ۔ کیا؟ آیت کے نیچے یہی لفظ پھر آئے گا، لیکن وہاں فمأواہم النار، تو معنی سمجھ میں آ گیا؟ آیت کا معنی ان کے لیے جنت ہے، یعنی المأوا جدھر ٹھکانہ پکڑیں گے۔ کیا پکڑیں گے؟ نزلا بما کانوا یعملون، نزلا مہمانی کے طور پر، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ مہمانی ہے، بما کانوا یعملون بسبب اس کے کہ وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کُلَّمَا أَرَادُوا جب بھی ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا کہ نکلے اس جہنم سے، اعیدوا فیہا واپس لٹا دیے جائیں گے اس میں۔ یعنی یہ ایک تماشا لگا ہوگا ادھر کہ چلو کوشش کرو نکلو، کریں گے کسی حد تک اپنے آپ کو تھکا تھکا کے اوپر، ادھر سے پھر ان کو پٹخا کے نیچے گرا دیا جائے گا ذلیل رسوا کرنے کے لیے۔ آگے، اعیدوا فیہا لٹا دیے جائیں گے اس میں، وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون وہ عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ دون العذاب الاکبر البتہ ضرور بضرور ہم ان کو چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ قریبی عذاب سے، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ کیا کرائیں؟ لوٹ آئیں۔ دو عذابوں سے مراد کیا ہیں؟ آپ کے پاس نسخوں میں کچھ لکھا ہوا ہوگا، نہیں لکھا ہوا؟ جی تخفیف دنیاوی اخروی لکھا ہوا ہے، سنو بھائی چھوڑو، چکھائے گا اللہ ضرور بضرور ان کو عذاب قریبی، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب آخر میں آئے گا، اس سے پہلے دنیا کی سزائیں بھی اللہ ان کو دے گا۔
کچھ مفسرین نے لکھا جیسے ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ المراد، جیسے امام مجاہد کا قول نقل کیا، المراد منہ عذاب القبر، اس بڑے عذاب سے پہلے عذاب۔ لیکن آیات قرآنی کے سیاق و سباق کو دیکھو گے تو اس معنی کی ترجیح زیادہ ہوگی کہ دنیا کا عذاب۔ کیا؟ ہاں، کیوں؟ لفظ کیا ہے؟ فرمایا ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب۔ ادنا سے مراد کم نہیں ہے، کم زیادہ، ادنا دنو سے قریب، قریب کا عذاب چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ تو پلٹ آنے کا موقع کس عذاب میں ہوتا ہے؟ تکلیف میں؟ یہ دنیا کے یا قبر کے سزا میں؟ یہ دنیا کی سزا میں۔ قبر میں تو سزا دینے کے ساتھ پھر یہ موقع نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ آگے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اس کو نصیحت کی جائے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ثُمَّ أَعْرَضَ، پھر وہ اعراض کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ آیتوں سے نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کرے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، بس تو نہ ہو اس کی ملاقات کے اندر شک میں، یعنی اس کو وہ کتاب ملی ہے تورات، اس کے اندر شک میں نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں من لقائه سے مراد نبی علیہ السلام ہے، تو معنی ہوگا تو نہ ہو شک کے اندر، من لقائه آپ کی اس سے ملاقات میں، کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات ان سے کیا کی ہے؟ ملاقات بھی کی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں نہ ہو تو شک کے اندر، فی مریت من لقاء موسیٰ العذا، من لقاء موسیٰ العذا، اس میں شک نہ کر کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، 5 توجیحات ہیں لیکن بس زیادہ قرین قیاسی۔ کیا؟ ہم نے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا ہم نے تورات کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنائے ہیں ان بنی اسرائیلیوں میں سے ائمتاً پیشوا، لیڈر، یہدون بِأَمْرِنَا جو حکم کرتے ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم سے، جو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کے اوپر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن، فِيهِ مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے تھے۔ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا ظاہر نہیں ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کیے اس سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں یہ ان کے ٹھکانوں میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک البتہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں کیا ہیں؟ لآیات، عبرتیں، نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ لوگ نہیں سنتے؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پس نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے کھیتیاں۔ تو بنجر سے مراد وہ زمین ہے جو قابل کاشت ہو لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے اگنا رک گیا ہو، تو پھر جب ہم پانی چلاتے ہیں تو اس کے ذریعے نکالتے ہیں کھیتیاں، تأکل منہ انعامہم وانفسہم، کہ کھاتے ہیں اس سے ان کے مویشی، وانفسہم، اور خود وہ مویشی بھی ان کے کھاتے پیتے چرتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے پیتے ہیں اسے۔ افلا یبصرون، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ کیا؟ یہ تمہارا ہمارے درمیان فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تو فرمایا سن لیجئے، قل کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، فیصلے کا دن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو
جنہوں نے کفر کیا ایمانہم ان کا ایمان، فیصلے کا دن آئے گا تو کیا پھر تم مان لو گے؟ لیکن اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ وَهُمْ لَا يُنظَرُونَ اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس اعراض کر ان سے، وَانْتَظِرْ اور انتظار کر، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔